منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پیارے مسلمانوں، یہ آیت کریمہ ہے، جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ انسان جب مردے کو قبر میں رکھتا ہے اور جب مٹی دینے کے لیے جاتا ہے تو پہلا لب بھرتا ہے مٹی کا اور پڑھتا ہے منہا خلقناکم، یعنی یہ آیت کریمہ ہے۔ کبھی ہم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا، غور و فکر نہیں کی ہوگی کہ یہ آیت کریمہ پڑھی کیوں جاتی ہے اور اس آیت کریمہ کا مطلب اور اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم تب ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت کریمہ ہم سے کیا کہتی ہے اور یہ آیت کریمہ ہمیں کیا سمجھاتی ہے کہ میدان میں اٹھائیں گے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد پھر ہمیں حشر کے میدان میں دوبارہ اٹھنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں مارے گا اور مارنے کے بعد پھر ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں ہم جائیں گے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ دنیا چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر کی منزل بھی طے کرنی ہے، ہمیں اپنا حشر کا میدان بھی اپنا طے کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، اپنی قبر کی منزل کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، موت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سورما آئے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے چلے گئے، ایک دن ہم بھی ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور ایک بات اور یاد رکھیے، ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ہمارا باپ ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ ہماری ماں ہمیں موت سے بچا سکتی ہے، نہ ہمارا بھائی ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ ہمارا دوست ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ ہمارا پڑوسی ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ ہمارا عزیز و اقارب ہمیں موت سے بچا سکتا ہے۔ معلوم ہوا موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، موت اٹل قانون ہے، آنی ہے تو آنی ہے، ہر کسی کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، قبر کی منزل بھی طے کرنی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، قبر کے اندر نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، قبر کے اندر نہ دولت دیکھی جاتی ہے، قبر کے اندر نہ شہرت، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ عزت، کچھ نہیں، بلکہ قبر کے اندر انسان کی نیکیاں دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کے پاس میں اگر اچھے اعمال ہیں، انسان کے پاس میں اگر اس کے پاس میں نمازوں کا ذخیرہ ہے، تو میرے پیارے مسلمانوں، قبر انسان کے لیے ایک راحت کا گھر بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان گنہگار ہے، اگر سیاکار ہے، تو قبر کے اندر جا کر کے پچھتائے گا۔ اللہ اکبر، کاش میں دنیا میں اگر اچھے کام کر لیتا، اگر دنیا میں نماز پڑھ لیتا، اگر دنیا میں اپنے والدین کا ادب و احترام کر لیتا، تو میری دنیا بھی کامیاب ہوتی اور آج میں قبر کے اندر بھی کامیاب ہوتا۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، قبر کے اندر انسان کی نمازیں کام آئیں گی، قبر کے اندر انسان کے اعمال کام آئیں گے، قبر کے اندر انسان کے روزے کام آئیں گے، قبر کے اندر انسان کے اچھے کام آئیں گے، اچھے اعمال کام آئیں گے، اخلاق حسنہ کام آئیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو قبروں میں سکون حاصل ہو، تو اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائیے، اور اپنے آپ کو دیندار بنائیے، دیندار بنا کر کے اپنے آپ کو زندگی گزاریے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔